بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا وشفینا وطبیب قلوبنا مولانا مقتدانا ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المہدیین الذین اذہب اللہ عنہم رجسا وطاہرہم تطہیرا ولعنت اللہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید و فرقانہ الحمید ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما دعا ہے خالق کائنات مالک کائنات اب سب کا اس صفحے ازا پہ آیا میرا بادشاہ اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے رب کونین سید کونین کے صدقے میں کسی عزادار کو کسی کمینے کا محتاج نہ فرمائے میرے بادشاہ بانیان مجلس معاونین مجلس کے رزق عزت بخت میں اضافہ فرما میرے بارہویں آقا کو اذن ظہور عطا فرما دعاؤں کی قبولیت کے لیے سہارا درود کا لے مل کر بلند آواز سے صلوات پڑھیں یقیناً مجھے انتظار نہیں کروانا 14 منٹ 14 کے صدقے حمد و ثنا سے بات کا آغاز کرنا سرکار ابو طالب کی سنت ہے اب جی خطیب کا کام ہے بات میں بات چھپا کے کرے اچھا سامع وہ ہوتا ہے سکلین بھائی جو چھپی ہوئی بات کو تلاش کرے تو تمام تر حمد ہے اس الحمد کے لیے جس کی حمد کو ہی محمد کہتے ہیں جس کی بلندی کو علی کہتے ہیں جس کے حیا کو فاطمہ کہتے ہیں جس کے حسن کو حسن کہتے ہیں اور کرم کو حسین کہتے ہیں یہ در ہے حسین بادشاہ کا کریم کربلا کا اس در پہ جو دعا لے کے آؤ گے یا علی مولا پڑھنا تو مجھے کچھ اور ہے لیکن بزرگوں نے مجھے چھیڑ دیا تو پھر زمانہ یاد رکھے بڑے بڑے بل پاس ہو رہے ہیں مضمون کا بعد میں آغاز کرتے ہیں اب آپ نے مجھے اس طرف توجہ کرا دی ہے تو پھر میں کہتا جاتا ہوں جملہ قبلہ بندے بڑے بل پیش کر رہے ہیں سیول صاحب دعا کرے آجے بزرگ ہو تسی میرے محترم سامعین بندے بڑے بڑے بل پیش کر رہے ہیں بڑی بڑی کوششیں کر رہے ہیں کہ حسینی مٹ جائیں حسینیت مٹ جائے یہ یا حسین لبیک یا حسین کہنے والے ختم ہو جائیں یہ ملک پاکستان میں شیعہ بڑے تھوڑے سے ہیں اور یہ ختم ہو جائیں ہم ان شیعوں کو تھوڑا سمجھ کے ختم کر دیں گے اور یہ ختم ہو جائیں گے تمہاری کج فہمی ہے تمہاری غلط فہمی ہے تمہیں ہماری تاریخ یاد نہیں ہم صرف 72 ہونا 72 9 لاکھ کی طاقت کو لعنت بنا دیتے ہیں
آپ جی یا علم، ہم صرف 72 ہوں 9 لاکھ کی طاقت کو لعنت بنا دیتے ہیں۔ اور یاد رکھو ہم تو وہ قوم ہیں جو اپنے سر ہاتھوں میں لے کے چلتے ہیں۔ چلو تاریخ کربلا اٹھاؤ، وہب قلبی شہید ہے کربلا کا، وہب قلبی غیر مسلم تھا، میں تاریخ بتانے لگا ہوں، وہب قلبی غیر مسلم تھا، انہوں نے اس کا سر کاٹنے کے بعد اس کی ماں کی جھولی میں پھینکا، سر اٹھا کے عمر سعد کے منہ پہ مار کے کہتی ہے تجھے پتا نہیں یہ حسین کا صدقہ ہے، صدقہ واپس نہیں لیا جاتا۔ اللہ جیو آپ جیو، کرتو والو جیو، صدقہ واپس نہیں لیا جاتا۔ اور تم جتنی مرضی کوشش کر لو، نہ حسین مٹے گا نہ حسینیت مٹے گی۔ میں کہتا ہوں ظلم چاہے مزید ہو جائے، ہمارا بچہ بچہ شہید ہو جائے، ہم حسینی ہیں، حسینی ہی رہیں گے، چاہے ساری دنیا یزید ہو جائے۔ اللہ آپ جی سلامت یا علم یا علم، آپ جی توجہ ہے۔ اب مجھے تمہید میں 2-4 منٹ صرف دیجئے گا، میں اپنے وقت میں چھوڑوں گا۔ جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، میں نوکر، حضور توجہ ہے، میں مطمئن ہوں، میں راضی ہوں۔ حسین بڑے کریم کا نام ہے، بات اسی طرف چلی ہے تو یہی پڑھتے ہیں۔ حسین اس کریم کا نام ہے جو اپنے در سے کسی کو بھی خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجتا۔ تم کیا سمجھتے ہو ہم پاگل ہیں جو دن رات گلیوں میں بازاروں میں نہ وقت دیکھتے ہیں، نہ بارش دیکھتے ہیں، نہ موسم دیکھتے ہیں، اور موسموں کا اثر اس پہ ہوتا ہے جس کے پیر موسمی ہو۔ اللہ اکبر، ہم ہر وقت سکلین بھائی حسین 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 کیوں کرتے ہیں؟ حسین کریمی بڑا ہے، اس کا در وہ در ہے کہ جو اللہ کے دروازے سے بھی خالی آ جائے نا، دعویٰ وہ اچھا لگتا ہے کرتو والو جس کی دلیل ہو، جو اللہ کے دروازے سے بھی خالی آ جائے اس کو بھی حسین دیتا ہے۔ وہ راہب آیا تھا رسول کے دربار سے آنکھوں میں آنسو لینے لیے نا، پلٹا، نتیجہ خوبصورت دوں گا، واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے، مقدمین ذاکرین سے، علماء سے، ظاہروں سے آپ سنتے رہتے۔ راہب واپس آیا، حسین بادشاہ نے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے۔ بات ذہن میں رکھنا کہ جو اللہ کے دروازے سے بھی خالی آ جائے، اللہ کی اس کائنات میں، قبلہ میں بڑا مطمئن کھڑا ہوں، اللہ کی اس کائنات میں 2 در ایسے ہیں، 2 در جہاں پہ سال کے بعد 2 اجتماع ہوتے ہیں۔ ایک میں کائنات کے پوری دنیا کے مسلمان جمع ہوتے ہیں، ایک پہ پوری دنیا سے مومن جمع ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک اللہ کا گھر کعبہ ہے، دوسرا حسین کا در کربلا ہے۔ کرم حسین کا یہیں پہ میں یہی موضوع رکھوں گا۔ اب میرے محترم سامعین، جو اللہ کے گھر میں جاتا ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، ٹیلی ویژن کا زمانہ ہے، ایک بٹن کے نیچے پوری ہسٹری پڑی ہوئی ہے۔ جس سال حاجی گئے تھے اور حاجیوں کو اتنی گرمی تھی، اتنی حوث تھی کہ حاجی گورنمنٹ سعودی عرب کی جو گورنمنٹ ہے اسے سنبھالے نہیں گئے تھے، وہ تھا 7 لاکھ بندہ، وہ تھا 7 لاکھ بندہ۔ حج پہ 7-8 لاکھ بندہ گورنمنٹ سے سنبھالا نہیں جاتا، وہ اللہ کے گھر میں جاتا۔ اور یہ اٹھا کے دیکھ لو، جو بندہ حج کر کے آیا وہ تائید کرے گا، 8 لاکھ بندہ اللہ کے گھر جاتا ہے۔ رب کائنات کی قسم، 8 لاکھ بندہ، کھانا تو دور کی بات ہے، پانی بھی اپنا خرید کے پیتا ہے۔ اللہ کی اس کائنات میں دوسرا در ہے حسین بادشاہ کا، جہاں 1 لاکھ نہیں، 1 کروڑ نہیں، 2 کروڑ نہیں، 3 کروڑ نہیں، 4 کروڑ نہیں، 5 کروڑ نہیں، 7 کروڑ بندہ چہل میں امام
حسین پہ، حسین کے در کربلا جاتا ہے۔ رب کائنات کی قسم 7 کروڑ بندہ لنگر بھی حسین کا کھاتا ہے، پانی بھی حسین۔ اللہ پانی بھی کرم میں بتانے لگا۔ اب کعبہ بڑی جلدی جی، کعبہ بلند کرو جی، حیدری۔ کعبہ اللہ کا گھر ہے، وہاں پہ ہر کوئی نہیں جا سکتا۔ کعبہ کی بڑی عظمت، جب تک کعبہ کی طرف منہ نہ ہو نماز نہیں ہوتی۔ بڑی عظمت کعبہ کی۔ جعفری صاحب بندے آج سوال کرتے ہیں علی ولی اللہ کہاں لکھا ہے؟ علی ولی اللہ تو نماز کا جز ہی نہیں، علی ولی اللہ تو اذان کا جز ہی نہیں۔ کہاں لکھا ہے علی ولی اللہ؟ کہاں لکھا ہے علی ولی اللہ؟ علی ولی اللہ کتاب کا مسئلہ نہیں، خون کا مسئلہ ہے۔ اب اسی بات سے بات نکلی ہے تو میں کرنے لگا ہوں۔ میرے محترم سامعین، نماز کیا ہے؟ ایمان کا جز۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ ایمان کا جز۔ حج کیا ہے؟ جزو ایمان۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ جزو ایمان۔ حج کیا ہے؟ جزو ایمان۔ جہاد کیا ہے؟ جزو ایمان۔ نماز کیا ہے؟ جزو ایمان۔ او خمس خورو، خمس کیا ہے؟ جزو ایمان۔ میرے محترم سامعین، جس کا دل بولے، جس کا عقیدہ حسنین باجوہ سے ملے وہ تائید ضرور کرے۔ میرے محترم سامعین، نماز جزو ایمان ہے، روزہ جزو ایمان ہے، جہاد جزو ایمان ہے، حج جزو ایمان ہے۔ میرا علی جزو ایمان نہیں، کل ایمان ہے۔ اب میرے محترم سامعین، مولوی سے نہیں پوچھنا کہ علی نماز کا جز ہے کہ نہیں، علی سے پوچھ نماز تیرا جز ہے کہ؟ اللہ اللہ، ایک کوئی جلدی کرے۔ حیدری، کعبہ کی طرف منہ نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی۔ یہاں کعبہ کی اس طرف ہے جی، کس طرف ہے؟ اس طرف ہے۔ شول صاحب میں اس طرف منہ کر کے نماز پڑھ سکتا ہوں؟ اس طرف فلسفے کا وقت ہی نہیں ہے۔ فارغ تحصیل ہوں، فاضل میں نے کیا ہے، لیکن علی کے دروازے پہ آ کے علم کے دعوے نہیں ہوتے، کیونکہ عالم بھی علی ہے، علم بھی علی ہے۔ آئے ہائے بولا نہ کرو علی لال کلندر، دعوے نہیں ہوتے۔ فلسفے سے سکلین بھائی میں نے 98 نمبر لیے تھے، فلسفہ نہیں فیصلہ کرنے لگا۔ ادھر منہ کروں نماز نہیں ہوتی، ادھر منہ کروں نماز نہیں ہوتی۔ شیول صاحب بھی آکھا ہے ادھر منہ کرو گے تو نماز نہیں ہوتی۔ فیصلہ فلسفہ نہیں، جب تک ادھر منہ کروں نماز نہیں ہوگی، ادھر منہ کروں نماز نہیں ہوگی، اس طرف چہرہ کروں نماز نہیں ہوگی۔ 72 نہیں 73 فرقے کے مولوی کہیں گے جب تک کعبہ کی طرف منہ نہ کرو گے نماز نہیں ہوتی، جب تک کعبہ کی طرف منہ نہ ہو نماز نہیں ہوتی۔ تو کرتا والوں اب بھی پوچھنا ہے علی نماز میں پڑھنا ہے کہ نہیں؟ جب تک کعبہ کی طرف منہ نہ ہو نماز نہیں ہوتی، علی نہ ہو تو کعبہ ہی نہیں ہوتا۔ اللہ اللہ، کرم حسین کا بڑی جلدی سنیے گا، بسم اللہ۔ یا علم کرم بادشاہ کا سنیے گا، جس پہ اللہ کا دروازہ بھی بند ہو۔ کعبہ اللہ کا گھر ہے، وہاں پہ غیر مسلم نہیں جا سکتا۔ پہلے آتے تھے بندے، سورہ برات نے بین لگا دیا کہ اب کوئی غیر مسلم نہ آئے، اور قبلہ وہ آ کے وہاں پکنک نہیں مناتے تھے۔ میں سمیٹنے لگا ہوں، کلوز کرنے لگا ہوں، توجہات میری جانب رہیں۔ پکنک نہیں مناتے تھے، پتہ کیا کرتے تھے؟ طواف کعبہ کرتے تھے، غیر مسلم بھی طواف کعبہ۔ سورہ برات نے بین لگا دیا کہ نہ، اب اللہ کے گھر کا طواف کرنے غیر مسلم نہ آئے۔ مالک آنے دیتا، آتے آتے سدھر جاتے، آنے دیتا، آتے آتے سدھر جاتے۔ کہا نہیں، میں پاکیزہ مقامات کا قانون بنا رہا ہوں، یہاں آتے آتے نہ سدھرنا، یہاں سدھر کے آنا۔ اللہ اکبر، آپ جی یہاں سدھر کے آنا۔
اب میرے محترم سامعین، وہ کعبہ اللہ کا گھر، وہاں غیر مسلم نہیں جا سکتا، لیکن حسین کے دو مقام ایسے ہیں۔ کھانا لنگر نیاز ہر مذہب ہر قوم دیتی ہے، لیکن ان کی کوشش ہوتی ہے کھانے والا ہمارا ہم بھائی ہو، ہم پیالہ ہو، ہم ذہن ہو، ہم پیر ہو، توجہ ہے نا۔ لیکن دو در ایسے ہیں جن کی نسبت حسین سے ہے، جہاں پہ آنے کے لیے مسلم ہونے کی شرط نہیں ہے، کسی بھی مذہب کے ہو تم آؤ، کسی بھی مسلک کے ہو تم آؤ۔ بھئی جاگیے گا نیاز مولا، ایک کربلا حسین کا در ہے، ایک مجلس حسین ہے، جہاں پہ آنے کے لیے نہ مسلمان ہونا شرط ہے، نہ سنی ہونا شرط ہے، نہ سکھ ہونا شرط ہے، نہ شیعہ ہونا شرط ہے۔ حسین کے مجلس میں آنے کے لیے میرے محترم سامعین صرف غیرت مند ہونا شرط ہے، صرف غیرت مند ہونا شرط ہے۔ حسین بڑے کریم کا نام ہے میرے محترم سامعین۔ اللہ کا دروازہ بھی، دو باتیں میں نے کرنی ہے اور چلے جانا ہے۔ اللہ کا دروازہ بھی جس پہ بند ہو اس پہ بھی حسین کا کھلا ہے۔ کیسے؟ وہ راہب رسول کے دربار میں آیا، آ کے اس نے مانگے بیٹے، کائنات کے سچے نبی نے کہا تیری تقدیر میں نہیں لکھے، ایسے ہی سنا جی، تیری تقدیر میں نہیں لکھے۔ وہ اللہ کے گھر سے آنسو لیے پلٹا، راستے میں اس نے دیکھ لیا جو کسی کے آنسو دیکھ ہی نہیں سکتا۔ آئے ہائے یکر تو ہے، وہ کسی کے آنسو دیکھ ہی نہیں سکتا۔ حسین بادشاہ نے روک کے ایک جملہ کہا، حسین فرماتے تو ہمارے دربار سے آنکھوں میں آنسو لیے پلٹ رہا ہے، تجھے ہماری عطا پہ شک ہے؟ کہاں گیا تھا؟ آپ کے نانا سے بیٹا مانگنے گیا تھا۔ کیسے مانگا؟ میں نے پوچھا میری قسمت میں لکھا ہے یا نہیں لکھا؟ حسین مسکرا کے کہتے ہیں تیری معرفت ہی پست ہے، تو لکھا ہوا مانگنے آ گیا۔ یہاں پہ لکھا نہیں مانگا جاتا، جو مانگا جاتا ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے۔ ساتھ لیا راہب کو، نانا کے دربار میں آئے، اب اللہ کا دروازہ بند، نانا کے دربار میں آئے، نانا یہ بیٹا مانگنے آیا تھا، ہاں اس کی تقدیر میں نہیں لکھا۔ حسین دے کے کہتے ہیں نانا میں حسین ہوں، راہب میں حسین ہوں، نانا میں حسین ہوں۔ راہب لے ایک بیٹا، راہب لے دو بیٹے، راہب لے تین بیٹے، راہب لے 6 بیٹے، راہب لے 7 بیٹے، ادھر 7 بیٹے کہا۔ راہب حسین کے قدموں پہ ہاتھ لگا کے کہتا مولا 7 ہی کافی ہیں۔ حسین بادشاہ مسکرا کے اس کی طرف دے کے کہتے اگر تم میرا ہاتھ نہ روکتا روز قیامت ایک طرف آدم کے بچے ہوتے ایک طرف راہب۔ اس کریم کا نام ہے۔ دوسرا کرم بڑی جلدی سنیے گا، ایک کی جی بلند کرو حیدری۔ دوسرا کرم حسین کا، رضا بھائی توجہ میرے حل رہے، دوسرا کرم حسین کا بڑا مشہور، مجرم فرش کا نہیں عرش کا تھا، فطرس نہیں جی، فطرس کو جی میں آخری جیو پہلا یہ حیدری، یہ مجرم تھا عرش کا۔ یہ کرتا کیا تھا؟ یہ پرواز کرتا تھا، بڑا حسین فرشتہ تھا، بڑا خوبصورت فرشتہ تھا۔ یہ پرواز کرتا تھا اور پرواز کر کے کہتا تھا مم مثلی، او کوئی ہے میرے جیا؟ توجہ ہے، تکبر کرتا تھا۔ اللہ نے اس کے پر جلا دیے، ایک کونے میں پھینک دیا، اللہ کا دروازہ اس پہ بند ہو گیا، اس کی کوئی سنتا ہی نہیں، پڑا ہوا ہے، پر جل گئے ہیں۔ وقت گزرتے گزرتے گزرنے لگا۔ کرم حسین کا سنیے گا، جس پہ اللہ کا دروازہ بھی بند ہو اس پہ حسین کا کھلا ہے۔ اب وقت گزرتے گزرتے گزرنے لگا، دن مہینوں میں بدلے، مہینے سالوں میں بدلے، کہ حضرت آدم صفی اللہ بن کے زمین پہ آ گئے۔ فطرس پر مانگنے کے لیے نہیں آیا، نوح نجی اللہ آ گئے، کشتی نجات بنانے والا نبی آ گیا، فطرس پر مانگنے نہیں آیا۔ ایوب آ گئے، فطرس پر مانگنے نہیں آیا۔ یعقوب آ گئے، فطرس پر مانگنے نہیں آیا۔ یوسف جیسا حسین نبی آ گیا، فطرس پر مانگنے نہیں آیا۔
آیا، ابراہیم تعمیر کعبہ کرنے والے آ گئے، فطرت پر مانگنے نہیں آیا، اسماعیل ذبیح اللہ آ گئے، فطرت پر مانگنے نہیں آیا، یہاں تک کہ موسیٰ کی بڑی حیبتیں مشہور تھے، موسیٰ کلیم اللہ آ گئے، فطرت پر مانگنے کے لیے نہیں آیا، عیسیٰ روح اللہ آ گئے، فطرت پر مانگنے کے لیے نہیں آیا، یہاں تک کہ 17 ربیع الاول کو سیدی مرشدی یا نبی کے نعرہ لگانے والے اہل سنت بھائیوں، کائنات کا سچا اور سردار نبی آ گیا، فطرت پر مانگنے نہیں آیا، 13 رجب کو علی مرتضیٰ آ گئے، فطرت پر مانگنے نہیں آیا، 15 رمضان کو قرآن بن کے حسن کا، بھائی جاگے گا نیاز مولا، حسن کا قرآن بن کے حسن بادشاہ آ گئے، فطرت پر مانگنے نہیں آیا، ادھر 2 شعبان کو کریم کربلا اس زمین پہ تشریف لائے، فرشتے جبرائیل کی قیادت میں اس کے قریب سے گزرے، یہ دیکھ کے کہتا سارے ہی کتاروں کی کتاریں لے کے کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں زمین پہ کریم کربلا حسین بادشاہ آ گیا ہے، یہ کہتا مجھے بھی لے جاؤ، میرا مقدر آ گیا، مجھے بھی لے جاؤ، میری تقدیر آ گئی، مجھے بھی لے جاؤ، میری شفا آ گئی، یہ لے کے اٹھا کے چلے، کرتو والو وہ بندہ لے کے آؤ جو کہتا ہے علی اصغر کے جھولے سے مانگتے کیوں ہو؟ تم علی اصغر کے جھولے کی منت کیوں کرتے ہو؟ اب فطرس جیسے ہی آیا حسین کے جھولے کے قریب رکھا، فرشتے مبارکیں دیتے جا رہے ہیں، گزرتے جا رہے ہیں، دیتے جا رہے ہیں، گزرتے جا رہے ہیں، کائنات کے کریم نبی کی نظر فطرس پہ پڑی، دیکھ کے کہا پر چاہیے؟ ہاں مولا پر چاہیے، کہا اٹھاؤ جھولے سے لگاؤ، اٹھاؤ جھولے سے لگاؤ، اٹھاؤ جھولے سے لگاؤ، اٹھاؤ، نہ بھولا نہ بٹکا، حسنین باجوہ کو لطفی بڑھا رہا ہے، اٹھاؤ جھولے سے لگاؤ۔ علماء فرماتے ہیں جیسے ہی جھولے سے لگایا فطرس کو آگے سے بھی زیادہ خوبصورت پر مل گئے، پر ملتے یہ اڑا، آسمان کے وسط میں گیا، فطرس نے اوپر دیکھا، فطرس نے نیچے دیکھا، فطرس نے آگے دیکھا، فطرس نے پیچھے دیکھا، اوپر نیچے دیکھ کر، آگے پیچھے دیکھ کر فطرس کہتا ہے مثلی ہے کوئی مجھ جیسا، ہے کوئی مجھ جیسا۔ فرشتوں نے کہا تجھے پہلی سزا بھول گئی، پہلے بھی اسی بات کی وجہ سے تیرے پر جلائے گئے تھے، اب مدتوں بعد پر مل گئے، پھر کہہ رہا مثلی، کہتا پہلے غرور سے کہتا تھا، اب ناز سے کہتا ہوں، پہلے غرور سے کہتا تھا، اب ناز سے کہتا ہوں۔ یہ کہتے ہیں غرور کیسا، ناز کیسا؟ کہتا پہلے اس نے دیے تھے جو دے بھی دیتا لے بھی لیتا، اب اس حسین نے دیے جو دے دیتا پھر لیتا نہیں۔ اللہ اللہ اس کریم نے دیے، جیو جی جو ایک بار دے دیتا ہے لیتا نہیں، اس کریم کا نام۔ ایک جملہ پھر کہہ لوں، اور بندے کہتے ہیں یہ نبی نبی، ایک ہی جملہ، نبی نبی زیادہ کرتے ہیں، علی علی کم کرتے ہیں، جملہ ایک ہی، علی علی۔ اور پاگلو ہم جتنی بھی علی کی فضیلت پڑھیں گے نبی کی فضیلت ہوگی۔ جی 3 دن کا علی بولا تھا، شیعوں نے بات بنائی ہوئی ہے، اس میں فضیلت علی کی نہیں نبی کی ہے۔ جس نبی کے ہاتھ پہ پتھر بول سکتا ہے علی نہیں بول سکتا۔ یاد رکھو ہم جتنی بھی علی کی فضیلت، مصاحب نہیں پڑھوں گا، آخری جملہ میں جانے لگا ہوں، ہم جتنی بھی علی کی فضیلت بیان کریں گے کرتا والو اتنی فضیلت نبی کی ہوگی، ہم جتنا بھی ذکر علی کا کریں گے اتنی فضیلت اور تعریف نبی کی ہوگی۔ ہم کہتے ہیں ہمارا علی 13 رجب کو کعبے میں آیا تھا، یہ ذکر علی کا ہے، تعریف مصطفیٰ کی ہے۔ نبی علی کو لینے کے لیے کعبے میں آیا تھا، نہ کرتا والو رائتی نمبر تو مولویوں سے نہیں لیے، میں جملہ بدل کے کہتا ہوں، محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کو لینے کے لیے کعبے میں آیا تھا۔ نبی نے علی کو اٹھا کے سینے
سینے سے لگایا تھا، یہ ذکر علی کا ہے، تریم مصطفیٰ کی ہے۔ نبی نے اٹھا کے سینے سے لگا کے پیشانی چوم کے کہا لحموں کا لحمی یا علی، دموں کا دمی یا علی، جسموں کا جسمی یا علی، روحوں کا روحی یا علی، بدنوں کا بدنی یا علی، یا علی تیرا خون میرا خون، میرا خون تیرا خون، تیری روح میری روح، میری روح تیری روح، جاگیے گا نیاز مولا۔ یہ ذکر علی کا ہے، تریم مصطفیٰ کی ہے۔ نبی علی کو لے کے کعبے سے باہر آئے، آواز خدا یا حبیب، یہ کیا انتظام سارا میرا، علی سارا تیرا، انتظام سارا میرا، علی سارا تیرا، ایسے کر اعلان کر یہ وجہ اللہ ہے، یہ عزن اللہ ہے، یہ نفس اللہ ہے، یہ حجت اللہ ہے۔ یہ ذکر علی کا ہے، تریم مصطفیٰ کی ہے۔ نبی نے جاگیے گا نیاز مولا، نبی نے اشیر میں اعلان رسالت کیا، علی نے اٹھ کے نصرت کا وعدہ کیا، یہ ذکر علی کا ہے، تریم مصطفیٰ کی ہے۔ اور نبی اعلان رسالت کر کے گھر سے باہر نکلے، کافروں کے بچوں نے نبی پہ حملہ کیا، علی نے کھجور کی گٹلیوں سے کافر مارے، یہ ذکر علی کا ہے، تریم مصطفیٰ کی ہے۔ فاتح خیبر بنا، فاتح احد بنا، جاگیے گا نیاز مولا، فاتح خندق بنا، یہ ذکر علی کا ہے، تریم مصطفیٰ کی ہے۔ جوانی علی کے لیے ہونی چاہیے، بازاری جوانی پر لعنت ہونی چاہیے، کلیجہ جانے علی جانے، کرتا والو، یہ ذکر علی کا ہے، تریم مصطفیٰ کی ہے۔ وہ خیبر کا وزنی دروازہ پرندے کے ٹوٹے ہوئے پر کی طرح ہوا میں پھینک دیا، یہ ذکر علی کا ہے، تریم مصطفیٰ کی ہے۔ جاگیے گا نیاز مولا، کون علی؟ جو کل ایمان ہے، جو دلیل ہے، جو برہان ہے، جو نقطہ ہے، جو قرآن ہے، جو عاشقوں کے دل کا قرار ہے، جو گلشن ولایت کی بہار ہے۔ کون علی؟ جو عالم علم لدونی ہے، جو خطیب منبر سلونی ہے۔ کون علی؟ جو صاحب معجزات ہے، جو حلال مشکلات ہے۔ کون علی؟ بھئی جاگیے گا نیاز مولا، جو کل ایمان ہے، جو مفسر قرآن ہے۔ کون علی؟ جس کے بارے نبی نے فرمایا یہ ذکر علی کا ہے، تریم مصطفیٰ کی ہے۔ یہ جملہ ذہن میں رکھنا، حسنین باجوا جا رہا ہے۔ کون علی؟ جس کے بارے نبی نے فرمایا یا علی انت منی وانا منکا، یہ ذکر علی کا ہے، تریم مصطفیٰ کی ہے۔ کون علی؟ جس کے بارے نبی نے فرمایا الحق ما علی و علی ما الحق، یہ ذکر علی کا ہے، تریم مصطفیٰ کی ہے۔ جس کے بارے نبی نے فرمایا القرآن ما علی و علی ما القرآن، یہ ذکر علی کا ہے، تریم مصطفیٰ کی ہے۔ جس کے بارے نبی نے فرمایا یا علی انت ساقی کوثر، یہ ذکر علی کا ہے، تریم مصطفیٰ کی ہے۔ جس کے بارے نبی نے فرمایا النظر وجہ علی عبادہ، یہ ذکر علی کا ہے، تریم مصطفیٰ کی ہے۔ جس کے بارے نبی نے فرمایا الذکر علی عبادہ، یہ ذکر علی کا ہے، تریم مصطفیٰ کی ہے۔ کرتا والا جو بندہ ابھی تک چپ کر کے بیٹھا ہے، جس کے بارے نبی نے فرمایا یا علی یحبک الا حلالی ولا یبغضک الا حرامی، یہ ذکر علی کا ہے، تریم مصطفیٰ کی ہے۔ ہم 1400 سال سے تائید اتنی کیجئے گا تاکہ دنیا کو پتہ چلے ہم نے علی والے، ہم نے نبی والے۔ ہم 1400 سال سے یہی تو تمہیں بتا رہے ہیں کہ جس نبی کا علی اتنا بلند ہے، اس علی کا نبی کتنا بلند۔ اللہ